بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. اس سے پہلے کہ میں آپ سے کوئی سوال جواب کروں، 2016 میں نے آپ سے ایک اسی طرح کا پروگرام کیا تھا، اور اس میں ناظرین ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ نون لیگ کی حکومت کس طرح معیشت میں، پاکستان کی معیشت میں مختلف جگہ پہ لینڈ مائنز لگا رہی ہے. کیا کہا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. ڈار صاحب نے بہت سارے جو پیمنٹس ہیں ان کو بجٹ سے نکال کر ادھر ادھر پارک کر دیا ہے. یعنی کہ میرے نزدیک وہ بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں آنے والے فائنانس منسٹر کے لیے کہ وہ اس نے جہاں بھی قدم رکھا ایک دھماکہ ہوگا اور آواز آئے گی 700 بلین ہمارے دے دو. دوسری طرف قدم رکھے گا، ایک دھماکہ ہوگا، آواز آئی 500 بلین ہمارے دے دو. یہ اس طریقے سے بچھا دیا ہے کہ اس کو بجٹ سے باہر کر دیا ہے. بجٹ میں کہیں دیکھیں ہمارے بجٹ تو بہت خسارہ کم کر دیا، میں نے 4.5% خسارے پہ لیا ہے، اور جو پیمنٹ تھے وہ ہم نے باہر کسی کمپنی کا ایک جعلی کمپنی بنائی، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا. کسی نے اس کو تو پیمنٹ کرنا ہے. جی ناظرین، آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب 4.25 سال پچھلے پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں اس میں کوئی لینڈ مائنز پھٹی، اور اب کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں کوئی سیاسی آدمی تو ہوں نہیں، ٹھیک ہے، میرا سیاست سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے. میں ایک اکنامکس کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ٹیچر بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں. تو میں جو بھی انالیسس کروں گا میرا اس سے سیاست سے بالکل بالا تر ہو کے کروں گا، ایز اے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کہہ لیں. جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بس معیشت تباہ ہو گئی ہے، بس معیشت برباد ہو گئی ہے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے چہرے کو اتنا داغدار خود ہی کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اور یہ سیاسی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، اگر میں صرف اس مالی سال کا ہی ذکر کر دوں، جب پچھلے والی حکومت جو تھی ان کا ٹینیور ختم ہوا ہے، عمران خان کی حکومت، تحریک انصاف کی، جی، تو اگر میں فیبرری مارچ کو لیتا ہوں، کیونکہ مارچ کے بعد سے جب سے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تو ایک ملک میں اسٹیٹ آف انسرٹنٹی جو ہے وہ چھا گئی تھی اس کے بعد سے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو مالی سال کا گزرا ہے، ہماری جی ڈی پی 6% سے گرو کی ہے، ٹھیک، اور یہ رزلٹ اس حکومت کے دور میں ہی آیا ہے. یہ نیشنل انکم اکاؤنٹس کمیٹی نے اس کو ریلیز کیا. ہماری صنعتی پیداوار جو گروتھ ہے یہ 10.4% ہے، 10.4%. اسی طریقے سے جو ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹس ہیں ہمارے، میں ٹی وی کے پروگرام میں تھا، میرے ساتھ ایپٹوما کے جو ہیڈ تھے وہ بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ 70 سال میں اتنا ہمیں بینیفٹ حاصل نہیں ہوا ٹیکسٹائل سیکٹر کو جتنا ہم نے پچھلے 3 سالوں میں حاصل کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہمارا ایکسپورٹ اس سال تقریباً کوئی $20 ارب صرف ٹیکسٹائل کا ہوگا، اور اگر یہی پالیسی کنٹینیو کیا تو ہم اگلے سال $26 بلین کا ایکسپورٹ صرف ٹیکسٹائل میں کریں گے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں. تو وہ ہمارا جو سب سے لیڈنگ انڈسٹریل سیکٹر ہے اس کے جو ہیڈ ہیں وہ ان کے یہ بیانات ہیں. اسی طریقے سے اوورآل ایکسپورٹس کو اگر لے لیں تو اس سال پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوگا، تقریباً $31 بلین کے قریب، $30-31 بلین. اسی طریقے سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ریمیٹنس بھی آئے گا، تقریباً $31 بلین. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ڈیٹا کو دیکھ لیں جو اس حکومت کے ہی دور میں ریلیز ہو رہی ہے. یہ سارے اتنے اچھے نمبر سے پی ٹی آئی کی اتنی اچھی اکنامک پرفارمنس تھی، تو پھر یہ جس کو عمران خان کہتے ہیں ریجیم چینج، فورن امپوزڈ ریجیم چینج کیوں ہوئی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک تو میں یہاں آپ کے پروگرام میں بھی کئی مرتبہ میں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ان کی اچھی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کی میڈیا کی ٹیم اتنی کمزور تھی کہ وہ سوائے سیاست کے اور آگے بات ہی نہیں کر سکتے تھے. وہ صرف سیاسی گفتگو کرتے تھے،
اور لیکن جو اکنامکس میں ان کی جو بہتری آ رہی تھی وہ عوام تک بتا بھی نہیں پاتے تھے ٹھیک سے. ان کو جو لکھے لکھائے دے دی جاتی تھی اس سے آگے پیچھے ہوتے نہیں تھے, کیونکہ اگر کسی نے سوال کر لیا کاؤنٹر تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا, کیونکہ ان کا اکنامکس کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا. تو یہ میرے خیال میں گریٹسٹ مسٹیک آف پریویس گورنمنٹ آئی کے حساب کی, جو گورنمنٹ عمران خان صاحب کی, یہ ان کی سب سے بڑی کمزوری کہہ لیں کہ ان کے پاس کوئی کریڈیبل قسم کا اکنامکس کا اسپوکس پرسن نہیں تھا, جس کی وجہ سے جو اچھی چیزیں بھی ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی. لیکن ایک اور میں آپ کو بتا دوں, جو اچھی چیزیں ہوئی ہیں نہیں بتایا گیا, لوگوں تک نہیں پہنچا ہے, وہ ہے جو سوشل پروٹیکشن کا پروگرام تھا ان کا, کہ غریبوں کا ہاتھ تھامنا. دنیا نے اپریشیٹ کیا کہ جس طریقے سے احساس پروگرام میں لوگوں کا, غریبوں کا ڈیفیکلٹ ٹائم پہ ہاتھ تھاما گیا, ان کے پرچیزنگ پاور کو پروٹیکٹ کرنے کی خاطر حکومت نے پیسے دیے تاکہ یہ اپنے خرچ کریں اور تاکہ ڈیمانڈ رہے تو انڈسٹری بھی چیزوں کو پروڈیوس کرتی رہے. بہترین پروگرام تھا, اس نے غریبوں کا ہاتھ تھاما. اس کے علاوہ صحت کارڈ ہے جس کو ہم ہیلتھ انشورنس کہتے ہیں. دیکھیں, ایک غریب کے گھر میں اگر کوئی شدید بیمار ہو جائے تو وہ بیچارہ قرضوں میں ڈوب چکا ہوتا ہے, اس کے آنے والے جو اولاد ہیں وہ قرضے تک اتارنے میں ان کو لگ جاتا ہے. کتنی بڑی سہولت ہے کہ 10 لاکھ روپیہ آپ کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے علاج کر سکتے تھے. یہ بہت بڑی سہولت تھی ایک غریب کے لیے, جس کا کوئی اتنا زیادہ پرچار نہیں کیا, جو اس حکومت نے ختم کر دیا. اب پتہ نہیں, ابھی مجھے نہیں پتا کہ ختم کیا یا نہیں ہے. اس کے علاوہ دیکھیں, میں یونیورسٹی میں ہوں اور پڑھاتا ہوں بچوں کو, میں دیکھتا ہوں ہمارے یہاں پر چونکہ داخلہ نصب میں میرٹ کے بنیاد پہ ہوتا ہے, بہت بہت غریب گھرانوں سے لوگ بچے آ جاتے ہیں, میرٹ پہ آتے ہیں وہ, لیکن کتنی مشکلات سے وہ گزرتے ہیں. تو وہاں پر جو احساس اسکالرشپ ان کے لیے لایا گیا, ہزاروں ہزار بچے پورے پاکستان میں اس سے مستفید ہو رہے ہیں کہ جن کے بھی 45,000 روپے سے کم آمدنی ہے وہ کوالیفائی کر رہے ہیں اس اسکالرشپ کے لیے. اب آپ خود سوچیں کہ ایک اس غریب کا بچہ اگر نسٹ ایسی یونیورسٹی سے پڑھ کے گریجویٹ ہو کر جب نکلے گا تو اس کی آنے والی نسلیں اس میں سے تبدیل ہو جائیں گی. کبھی ہم نے اس کو ریئلائز کیا, اس کی کنٹریبیوشن کی, یہ لائف ٹائم اس کی کنٹریبیوشن ہوگی. سہولت کار تھے, انہوں نے بھی نہیں ریئلائز کیا ریجیم چینج کے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ لیکن خود ان کی اپنی حکومت نے میں کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ احساس اسکالرشپ کو اس طریقے سے ان کے اسپوکس پرسن نے آ کے بتایا ہو قوم کو. تو یہ اچھی اچھی چیزیں تھیں جو وہ بتا نہیں سکے, لیکن کمزوریاں بھی تھیں. ایسے نہیں تھے کہ ہر چیز ٹھیک تھی, کمزوریاں تھی مہنگائی, جو خاص کر جو فوڈ انفلیشن تھا وہ پرسسٹ کرتا رہا پورے ان کے ٹینیور میں, اور اس سے غریب طبقہ اور جو ایون مڈل انکم طبقہ تھا, لوور مڈل انکم طبقہ بہت پریشر میں آیا ہوا تھا. یہ حکومت تو ایکسپیرینس ہے, اب فوڈ انفلیشن کم ہو رہی ہے. نہیں, یہ تو اور زیادہ ایگریویٹ کر گیا ہے. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی جو وجوہات میں تھی نا فوڈ انفلیشن کے حوالے سے, ایک تو عالمی مارکیٹ میں کھانے پینے کی اشیاء جو ہے کموڈٹی کے پرائسز بڑھ رہی تھی, اور دوسرا رضا باکر ایفیکٹ تھا. اب آپ پوچھیں گے رضا باکر ایفیکٹ کیا ہے؟ ڈی ویلیویشن پاگلوں کی طرح ہم نے کیا. وہ تو ابھی بھی جاری ہے, ڈی ویلیویشن نہیں ہو رہی. میں تو پچھلے والے کو بتا رہا ہوں, یہ تو ابھی جب آؤں گا تو پھر ان کو بتاؤں گا. پاگلوں کی طرح کرنسی کو ڈی ویلیو کر کے رضا باکر اور حفیظ شیخ نے جتنا نقصان عمران خان صاحب کو پہنچایا ہے وہ تصور شاید آئی ڈونٹ نو کہ وہ ریئلائز کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, لیکن میرے نزدیک ان دونوں نے ان کو بہت سیاسی بنیاد طور پہ بھی نقصان پہنچایا, پاکستان کی معیشت کو بھی بہت نقصان پہنچایا. اگر کس کو ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے آئے میرے پاس ڈیبیٹ کرے. میں تو یہ بات اتنے زمانے سے کہتا ہوں, کسی نے کیوں نہیں, میں نے تو آرٹیکل لکھا, سیمینار میں بھی آپ نے یہ ذکر کیا ہے, میں نے آرٹیکل لکھا بزنس ریکارڈر میں چھپا, ہو ڈیمیج دی اکانومی. کیوں نہیں اسٹیٹ بینک نے اس کو ریفیوٹ کیا, کیوں نہیں منسٹری آف فائنانس نے اس کو ریفیوٹ کیا کہ یہ غلط باتیں. میں نے اسٹیمیٹ کر کے بتایا کہ $40 بلین کا اس وقت تک نقصان ہو چکا تھا پاکستان کا, $6 بلین IMF کے پروگرام کے بعد. اب تک تو بہت زیادہ ہم پہ اس کے نقصانات ہو چکے ہیں. تو اس کی وجہ سے چونکہ کرنسی ہماری نیچے چلی گئی,
ایک کرنسی نیچے جا رہی ہے, دوسرا عالمی منڈی میں چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. ڈبل امپیکٹ پڑا انفلیشن کے حوالے سے, جس نے ہمارے غریب طبقے کو, ایون مڈل انکم کے طبقے کو بہت پریشر میں ڈال دیا. اور دوسری ان کی جو کمزوری رہی, جو ایڈریس نہیں کر سکے, وہ ہے انکنٹرولڈ امپورٹ بے تحاشا ہوتا رہا. میں آپ کے پروگرام میں بھی تو آپ کہتا نے رہا, صحیح کہا, کیونکہ وہ کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت آئی, امپورٹڈ حکومت آنے سے بھی نہیں روک سکے. وہ تو اب جو ہے وہ جب یہ ان کی کمزوریاں تھی, یہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سب چیز اچھی تھی, لیکن جو کمزوریاں تھی یہ بھی میرا فرض ہے بتانا کہ شاید ان کو بھی احساس ہو کہ ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.